اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 11، سورہ ہود۔ آج ہم سورہ ہود کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر ایک دانا اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہیں ان کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ وہ تمہیں ایک مدت تک برتوائے گا اچھا برتوانا، اور ہر زیادہ کے مستحق کو اپنی طرف سے زیادہ عطا کرے گا۔ اگر تم پھر جاؤ تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب وہ کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ دلوں کی بات تک جاننے والا ہے، اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ جانتا ہے جہاں کوئی ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے کام کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین کہتے ہیں، منکرین یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر ہم کچھ مدت تک ان کی سزا کو روک دیں تو کہتے ہیں کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے۔ آگاہ، جس دن وہ ان پر آ پڑے گا تو وہ ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور انہیں گھیر لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ آیت نمبر 9 سے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں، پھر اس سے وہ محروم کر دیتے ہیں، تو وہ مایوس اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اسے ہم نعمت سے نوازتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ وہ اترانے والا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے۔ مگر جو لوگ صبر کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 12 سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کا کچھ حصہ چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، وحی یعنی جو اللہ کی طرف سے ریویلیشن، اور تم اس بات پر تنگ دل ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مشرکین مکہ، تم تو صرف ڈرانے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کتاب کو گڑھ لیا ہے؟ کہو تم بھی ایسی ہی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہارا کہا پورا نہ کر سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم حکم مانتے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا میں جو کچھ بنایا تھا وہ برباد ہوا،
اور خراب گیا جو انہوں نے کمایا تھا۔ آیت نمبر 17 سے، بھلا ایک شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک گواہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کی حیثیت سے موجود تھی، یعنی تورات، ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جماعتوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ بس تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ آیت نمبر 18 سے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑھا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ وہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہے، ان پر دوہرا عذاب ہوگا۔ وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گڑ رکھا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم تو تمہیں بس اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی تمہارے تابع ہوا ہو سوائے ان کے جو ہم میں پست لوگ ہیں، بے سمجھے بوجھے، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی بڑائی حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے، نوح نے کہا اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے، مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو کیا ہم اسے تم پر چپکا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے، اور میں ہرگز انہیں اپنے سے دور کرنے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو لوگ تمہاری نگاہ میں حقیر ہیں انہیں اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسا کہوں تو میں ہی ظالم ہوں گا۔
آیت نمبر 32 سے۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کر لیا، اور وہ چیز لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ نوح نے کہا، اسے تو تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ جا سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 35 سے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرا جرم میرے اوپر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو ایمان لا چکا، بس تم ان قوموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں بس تم ان کاموں پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے تم کشتی بناؤ، اور ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرو، بے شک یہ لوگ غرق ہوں گے۔ اور نوح کشتی بنانے لگا، اور جب اس کی قوم کا کوئی سردار اس پر گزرتا تو وہ اس کی ہنسی اڑاتا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ تم جلد جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر وہ عذاب اترتا ہے جو دائمی ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان لوگوں کے جن کی بابت پہلے کہا جا چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو اس سے الگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور منکروں کے ساتھ مت رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ ہو گیا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالموں کی قوم۔ آیت نمبر 45 سے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ خدا نے کہا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے کام خراب ہیں، بس مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کہا گیا کہ اے نوح اترو،
ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ظہور میں آنے والے گروہ کی ہم انہیں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ بس صبر کرو، بے شک آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 49 تک تھا یہ الحمدللہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ بہت ایزی ٹرانسلیشن ہے قرآن مجید کا۔ بہت آرام سے اگر ہم اس کو بار بار سنیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بس یہ ہے کہ اس کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے، سیرت، قصص الانبیاء، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ دو چیزیں پتہ ہوں گی تو ہمارے لیے قرآن مجید سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سٹوریز آف پروفٹس اور لائف ہسٹری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 49 تک تھا سورہ ہود۔